دھمکی دی جاتی ہے. جو دھمکی دیتا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, لوگوں کو پرووک کرتا ہے کہ وہ کسی کا قتل کر دیں یا کسی کو مار دیں, میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں, کنڈیم کرتا ہوں. یہ میرا جگرا, میرا ضمیر ہے. اب آپ اپنے ضمیر کا دکھائیے کیسا ہے. جی میں بھی کسی کو مار دے, قتل کر دے کی کوئی اگر دھمکی نہیں, ترغیب دیتا ہے تو میں بھی اس کو کنڈیم کرتا ہوں. آپ مجھے اس کا نام بتا دیں کہ جس نے وسیم رضوی کے خلاف کوئی کنڈیم کیا, دھمکی دی ہو, میں اس کا نام لے کر کنڈیم کروں گا, چونکہ میرے علم میں نہیں ہے. میں نے آپ کو نام بتا دیا, اب آپ نام لے کر کنڈیم کر دیجئے. یہ میرے موضوع نہیں تھا آج کا, میں نہیں نام لوں گا اور نہیں بتاؤں گا آپ کو. میں میری بات کرنے آیا تھا, اگر آپ موقع دیں گے تو بات کروں گا, ورنہ میرے سوال میرے یوٹیوب چینل سے آپ تک پہنچ جائیں گے. چلیے ٹھیک ہے, آپ نے اس چیز کو تسلیم کر لیا. مجھے دیکھیے ایسا ہے, اسلام کے خلاف مجھے اسلام کے تعلق سے بات کرنا ہی اصل میں یہی میرا موضوع ہے. اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے, جو الحمدللہ آپ نے خود ہی بیان کر دی ہے. تو اب لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ آپ لوگوں کے چینل کس طریقے سے چل رہے ہیں, یہ پورا چکر کیا ہے. اب جب آپ نے اپنی ایک پوزیشن سیٹ کر دی ہے کہ آپ بھی دراصل جو ایک کلٹ ہے آپ اس کے سمپتائزر ہیں, چونکہ اور وہ انڈیا میں ہے, اور میں اس کو دیش کے خلاف مانتا ہوں, اس کلٹ کو میں دیش کے خلاف مانتا ہوں. وہ میں اس لیے اس کے خلاف ہوں, ورنہ اسلام کے خلاف تو دنیا میں بہت سارے لوگ بولتے ہیں. ہر ملک کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ بولے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تنقید تو ہونی چاہیے, اور تنقید جب ہوگی تو ہم اس کا جواب بھی دیں گے. تو ہمیں خود موقع ملتا ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے. بعض مرتبہ آپ کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ ہم پھر چیک کرتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعی یہ صحیح ہے کہ نہیں, پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ آپ لوگوں نے بولا ہے. تو خیر چلیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تنقید ہوتی رہے گی اور ہوتی آئی ہے. بات یہاں دیش کی ہے, بات یہاں ملک کی ہے. میں ایسے لوگوں کو ملک کے خلاف مانتا ہوں. آپ نے چونکہ اپنی پوزیشن سیٹ کر دی ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لہٰذا اب میں آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب آپ آگے بڑھیں, جو آپ کا سوال ہے میں لے لوں گا انشاءاللہ. جی سر, میرے سوالات یہ ہے کہ جو بچپن سے میں نے مسجدوں میں سنا تھا, مسجدوں میں ہی سوال کیا. واٹس ایپ چالو ہے تو مولاناؤں کے ساتھ واٹس ایپ پہ سوال کیا. اب یوٹیوب چالو ہے تو یوٹیوب پر آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ سر یہ جو اسلام کے نام پر جو تبلیغ کی جا رہی ہے گلی گلی, اور جس سے عمل کرتے ہوئے مسلمان پریشان ہو رہے, اس تعلق سے آپ رہنمائی فرمائیں. بہت اچھا. کیا پریشان ہو رہے ہیں, مطلب وہ پریشانی بتائیے تاکہ میں اس کا علاج بتاؤں. ہاں, کچھ مدے ایسے ہیں جو بحث کا موضوع بنتے ہیں, اور کچھ تو ایسے ہیں پریشانی کا موضوع بن جاتے ہیں, جو ہمارے بچپن میں نہیں تھا. ہمارے بچپن میں کچھ گروپس ہوا کرتے تھے جن کے عمل کو اگر ہم بات چیت میں لاؤ تو کہتے تھے کہ ہاں وہ شیعہ لوگ ہیں, وہ ہمارے نہیں ہیں. لیکن جب دیوبندی لوگ ہی جب بات کرتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور کچھ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. تو آپ جیسے لوگ ہی ان کی رہنمائی کر سکتے. میں مسلم ایریے میں رہا ہوں اور میں وہی پریشانی آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ جیسا کہ اسٹارٹ کرتے ہیں ٹوپی سے ہی. آپ کے سر میں ٹوپی ہے تو کیا یہ فرضیت میں داخل ہے نماز کے لیے ٹوپی پہننا؟ نہیں, فرض نہیں. تھینک یو سو مچ سر. ایسی ہی میرے پاس ایسے سوال ہے کہ آپ شارٹ میں بھی جواب دے کر بتا سکتے ہیں, اور کسی کو ریفرنس چاہیے تو وہ آپ سے رجوع ہوگا. بالکل کہ ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے لیکن مستحب ہے, اچھی چیز ہے, سر کا تاج ہے, آپ پہن سکتے ہیں, لیکن پہننے کے لیے جھگڑا نہیں کر سکتے. یہی بات ہے نا؟ بالکل صحیح. جی اسی طرح سے نماز کی 14 شرطیں ہیں, 7 اندر کی 7 باہر کی, جس میں زمین کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے, کیا روڈ جو گندی ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ زمین اگر پاک ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ پاک ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ روڈ ہو کہ مسجد کے اندر کی زمین ہو. مان لیجیے مسجد کے اندر کی زمین ہے, کوئی بچہ ہے, اس نے جو ہے وہاں اس کو چھوٹے بچے آ گئے, پیشاب پخانہ ہو گیا اور وہ مسجد کا فلور جو ہے ناپاک ہو گیا, تو آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے, روڈ تو چھوڑیے. تو اگر روڈ ناپاک ہے تو وہاں پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے, یہ تو شرط ہے. یہ بھارتی روڈز ہے, اکثر روڈوں پر ڈینس کا پانی بہتا ہے اور جنگلی جانور بھی یہاں پر گھومتے ہیں. اگر روڈ ناپاک ہے تو نماز کی شرط نہیں پوری ہوتی, اس لیے نماز نہیں ہوگی اگر روڈ ناپاک ہے تو. تھینک یو سو مچ سر. مجھے یہی آپ سے گائیڈنس کی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہاں پر جب میں نے روکا کہ یہاں نماز نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے ہیں, یہ مفتی صاحب بڑے. تو میں نے بولا مفتی صاحب بڑے, میں نکل گیا. اس لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ باتیں. یہ روڈ پاک ہو. جی نہیں, اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے ڈینس کا پانی وہاں بہتے دیکھا, تب تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ زمین ناپاک ہے. ٹھیک ہے, اگر روڈ ناپاک ہے
روڈ کیا, میں تو کہتا ہوں مسجد کا فلور اگر ناپاک ہے تو نماز نہیں ہوگی. جی تھینک یو سو مچ سر. نماز جو روڈ گندی ہے وہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے, یہ آپ نے کہہ دیا. اسی طرح اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی نان مسلم ہے, بھارت کا رہنے والا ہے, اور کسی مولوی سے سن کر اسلام قبول کرتا ہے, اس کا نام پرکاش ہو یا آکاش ہو, تو کیا اس کا نام بدلنا فرضیت میں ہے, ضروری ہے؟ نہیں, میں تو بہت سارے ایسے نان مسلمس کو, یعنی ایسے نو مسلمس کو, یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے, جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا نام چینج نہیں کیا ہے. ہم ان کو ان کا پرانے نام سے ہی بلاتے ہیں. اور صرف ہندو کی بات نہیں ہے, بہت سے جو امریکنز ہیں یہاں پر, گورے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کیا, اپنا پرانا نام رکھا. تو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں, اگر نام کے اندر مان لیجئے کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے جو اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے, شرک کی بو آتی ہے, اس کی ایک مثال لے دیتا ہوں. ایک صحابی نے اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, اور ان کا نام عبد الشمس تھا, ایک کا نام عبد العزا, یعنی عزا یا سورج کا غلام, اس کی بندگی کرنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام چینج کر دیا. تو اس طرح کا اگر ہے, لیکن اب پرکاش ہے, آکاش ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنا نام نہیں چینج کرتا, کوئی حرج نہیں ہے. جی اسی طرح سے اگر کوئی بھارتی اسلام قبول کرتا ہے اچھی عمر میں, اور میرے سامنے ہوئے حالات بتا رہا ہوں مفتی صاحب میں, تو کیا اس کو ختنہ کرنا فرض ہے؟ نہیں فرض ہے. جی یہاں پر اتنا بحث کا موضوع چھڑا ہے, بلکہ اس کے اوپر کورٹ کچہری کیسز کے معاملات آ جاتے ہیں کہ کوئی اسلام قبول کر لے تو اس سے سب سے پہلے کلمہ پڑھا جاتا ہے, اور نیکسٹ جو بات ہے اس کی ختنہ کی تیاری ہوتی ہے, بلکہ ڈونیشن دیے جاتے ہیں کہ جو مسلمان جو اسلام قبول کر رہے ان لوگوں کی ختنہ کے اور علاجات کے اوپر خرچ ہو, اس لیے ڈونیشن بھی لوگ کلیکٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے آزاد صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو لا علم مسلمان ہیں, شاید ان کو دیکھ کر آپ نے اسلام سمجھ لیا اور وہ آپ نے ڈیناؤنس کر دیا. تو لیکن خیر, اس میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. ظاہر ہے کہ آپ جس ماحول میں ہیں یا جہاں پر بھی ہوں گے, وہاں جو مسلمان حرکتیں کر رہے ہیں انہی کو آپ بیان کر رہے ہیں مجھ سے. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اور یہ سب اس طرح کی حرکتیں جب ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, آپ اگر میرے علاوہ کسی بھی اور مفتی سے, مولانا سے کانٹیکٹ کرتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اچھے عالم دین ہیں, میں اپنے آپ کو عالم دین نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اگر وہ اچھے عالم دین ہوں تو وہ آپ کو وہی جواب دیں گے جو دراصل اسلام میں ہے. جی سر, یہ بات تو صحیح ہے. یہ سوشل میڈیا یوز جو ہو رہا ہے, اگر میں کسی مفتی کے پاس جاؤں اکیلے میں اور یہ سوال کروں اور اکیلا ہی سن لوں, تو اتنا کام نہیں بنے گا جتنا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کا مقصد یہ ہے تو اس میں آپ کے ساتھ. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان جو آپس میں بحث کر رہے ہیں اور پریشان ہو رہے, وہ یہ سن لے. اور یہ اسٹریم کا آج آپ نے ٹاپک بھی یہی رکھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے. تو سر جیسا آپ نے کہا کہ ختنہ فرض نہیں ہے, اگر کوئی کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ تجھے کرنا ہی پڑے گا. فرض اور حلال میں ڈیفرنس کیا ہے مفتی صاحب؟ فرض اور حلال میں, جی ہاں, حلال یعنی کوئی چیز اگر حلال ہے تو اس کا بہت سی چیزیں, کھانا حلال ہے مثلا, تو ضروری نہیں کہ آپ اس حلال کو کھائیں. دل چاہ رہا ہے تو کھائیں, نہیں چاہ رہا تو نہ کھائیں. اس کو ہم آسان الفاظ میں, یا بلکہ ٹیکنیکل, آسان تو نہیں کہوں گا, ٹیکنیکل الفاظ میں ہم اس کو مباح بول لیتے ہیں. مباح کا مطلب ہے کسی چیز کی اجازت ہونا. تو جس چیز کی اجازت ہو اس کا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کریں تو ٹھیک, نہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو چیز فرض ہے, فرض اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے, اب نماز پڑھنی ہے. مان لیجیے ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اسلام تو قبول کر رہا ہوں, نماز نہیں پڑھوں گا, تو اب وہ گنہگار ہوگا کہ مسلمان ہونے کے باوجود نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہو. تو ختنے کی وہ اسٹیٹس نہیں ہے جو فرض کا ہوتا ہے. جی تھینک یو. ویسے تو ابھی میں مذاقاً یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے, میرے پاس کے لوگوں نے, اکثر لوگوں نے فجر کو حلال کیا ہے اور بیف کو فرض کیا ہے. لیکن
देखिए, हमारे पास भारत के अंदर, भारत के संविधान में इजाजत है न सिर्फ ईदें मनाने की, बल्कि ईद मिलादुन नबी जो आज कहा जाता है, हमारे बचपन में 12 वफात कहा जाता था, आज ईद मिलादुन नबी कहा जाता है। तो क्या इसकी शरई हकीकत है? मुफ्ती साहब जरा बताए कि इसकी ये ईद मिलादुद्दीन की छुट्टी भी डिक्लेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट से, ऐसी डिमांड करते हैं। आपने जी जो मुझसे सवाल किया है ये एक खालिस मसलकी नौइयत का है, और मैं इस तरह की बात जो है जिससे किसी मसलक के मानने वालों को ठेस पहुंचे, मैं करने का आदी नहीं हूं। लेकिन चूंकि आपने मुझसे यहाँ पूछा है तो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि हमारे नजदीक ईद मिलादुन नबी की कोई हैसियत नहीं है। आप यानी मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा है दुनिया में जो ईद मिलादुन नबी नाम की किसी चीज से वाकिफ नहीं है, और न ही उसको वो सेलिब्रेट करता है। कुछ लोग हैं जो उसको सेलिब्रेट करते हैं, और उन्होंने एक छुट्टी जो है वो सैंक्शन करा ली है गवर्नमेंट से, तो ठीक है, गवर्नमेंट ने कर दी है। हम में से बहुत से लोग आराम कर लेते होंगे उस दिन घर पर। लेकिन इस तरह की ईद का तसव्वुर कुरान में या हदीस में हमें नहीं मिलता है। जी, थैंक यू सो मच। तो देखिए, जब छुट्टी का डिमांड किया गया, छुट्टी कबूल की गई, वो सब बातें हैं। कुर्बानी की भी यहाँ पर इजाजत दी जाती है कि कुर्बानी कर सकते हैं, बल्कि गवर्नमेंट तरफ से कुर्बान गाह भी मुहैया कराई जाती है कि यहाँ पर आप लोग आए, कुर्बानी करें। तो मुफ्ती साहब, क्या गवर्नमेंट के कुर्बान गाह में कुर्बानी करना और किसी और जगह पे कुर्बानी ना करना, और जितने जानवरों की कुर्बानी अलाउड की गई है उन्हीं की करना, और जिनकी मना की गई है उनकी ना करना, क्या ये इस्लाम के खिलाफ है? कानून की पासदारी करना ये भी इस्लामी हुक्म है कि जो भी कानून हुकूमत बनाती है, अगर वो कानून पब्लिक वेलफेयर में है, और आमतौर से ऐसा ही होता है, तो उसकी पासदारी की जानी चाहिए। एक अरसे से शहरों के अंदर इसकी पासदारी होती है। मसलन बकरे को कुर्बानी है तो उसमें हुकूमत की तरफ से इजाजत होती है कि आप अपने घर के किसी हिस्से में उसको ज़िबा कर सकते हैं, तो मुसलमान करते हैं। और जो बड़े जानवर की, यानी जिसको हम भैंस बोल लें, उसकी जो कुर्बानी होती है तो वो स्लॉटर हाउस में होती है। और ये जो आप कहते हैं कि ना स्लॉटर हाउस दरअसल गवर्नमेंट का दिया हुआ होता है, ऐसा नहीं है हर इलाके में। बल्कि खुद हमारे शहर में देवबंद में जो स्लॉटर हाउस है वो सैंक्शन तो गवर्नमेंट करती है, यानी उसका जाहिर है कि वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है, लेकिन उसको डोनेट जो लैंड है वो मुसलमान करते हैं। और यही हाल बहुत से शहरों का है कि वो हुकूमत से चूंकि मंजूर शुदा होता है ताकि वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी न रहे। लेकिन बहरहाल ये ऐसा ही है जैसा कि वक्फ लैंड है, तो वो किसी मुसलमान की है, लेकिन वो वक्फ कानून के तहत वो रजिस्टर्ड हो जाती है, अब वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, मुसलमानों की प्रॉपर्टी हो गई। ऐसे ही स्लॉटर हाउसेस का है। तो अगर हुकूमत की तरफ से, या हुकूमत क्या, मकामी जो इंतजामिया है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो ये कहता है कि भाई देखो जानवर की कुर्बानी घर में नहीं होनी चाहिए, उससे इलाके के अंदर गंदगी होती है, हम तो साथ देते हैं। हम कहते हैं कि बिल्कुल जहां फिर जो डेजिग्नेटेड एरियाज हैं वहां पर होनी चाहिए। और रही बात ये कि आप लोग, मैं इसीलिए मैंने आपकी पोजीशन पहले ही क्लियर करवा ली थी, क्योंकि मसला ही गाय है। यानी मुल्क में वो मुल्क के जहां मसला हॉस्पिटल होना चाहिए था, रोड होना चाहिए था, और जनाब स्पेस साइंस होनी चाहिए थी, मेडिकल साइंस होनी चाहिए, वहां मसला क्या है? गाय। यानी गाय से हम नहीं उभर पाए अभी तक। तो आपका भी नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि भाई फिर गाय को ज़िबा क्यों करते हैं? गाय की तरफ से मुमानात है। नहीं सर, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं आपके जवाब को काउंटर ही नहीं करूंगा, न किया अभी तक के। नहीं, मैं सर, मैं बता सिर्फ रहा हूँ, आपसे मैंने जवाब पहले ही क्लियर कर काउंटर दिया, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैंने पहले ही आप क्लियर क्यों कर बता दिया रहे हो कि सर? हुकूमत की तरफ से जिस जानवर के ऊपर पाबंदी है, तो हुकूमत के उस कानून की पासदारी करना चाहिए। और न सिर्फ ये, बल्कि दारुल देवबंद की तरफ से, मैं इस साल तो मैंने नहीं देखा, लेकिन उससे पहले सालों में और उससे पहले भी अपील बाकायदा जारी हुई है। हालांकि उस अपील को मैंने गैर जरूरी समझा है जाती एतबार से। उसकी वजह यह है कि मुसलमान इस तरह का की कोई कुर्बानी करते नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह कोई कहीं कर ले तो बात अलग है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो हर सोसाइटी के अंदर लोग होते हैं। लेकिन वो अपील जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देश के हित में और हिंदू कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि भाई हम आपकी के जो जज्बात हैं और सेंटिमेंट्स हैं, हम उनको हर्ट करना नहीं चाहते हैं, इसलिए दारुल देवबंद की तरफ से भी बाकायदा हर साल ये अपील जारी हुई है। जी आगे बोलिए, अगला सवाल।
جی میرا اگلا سوال یہ ہے، اس سے پہلے میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ سعودی میں بھی اونٹ کی قربانی پر پابندی ہے اور اس کو عمل کیا جاتا ہے، اس کا کوئی اپوز نہیں کرتے۔ دوسرا ہے مفتی صاحب، یہ حج کے تعلق سے ہے، ہمارے بچپن میں جتنے لوگ حج کرنے گئے وہ اپنے ذمہ داریوں کو ادا کر کر حج کرنے گئے تھے، لیکن آج حج کی فضیلت اس طریقے سے بتائی جا رہی ہے کہ اپنی اولاد کو رہتے ہوئے گھر سے نکال کر کرائے کے گھر میں لوگ شفٹ کرتے ہیں اور آدھا گھر بیچ کر حج کرنے جاتے ہیں۔ اور جب میں ان سے یہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، کسی مفتی سے آپ رجوع کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ حج کی فضیلت اتنی ہے، اللہ چاہے گا تو پھر نواز دے گا۔ لیکن آج 12 سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں، آج بھی کرائے کے گھر میں انہوں بھی، ان کے بچے بھی، جنہوں نے اپنا گھر بیچ کر حج کو گئے تھے۔ تو کیا اپنی ذمہ داری اور اپنے بچوں کی مستقبل کی ذمہ داری کو اگنور کر کے، فراموش کر کے حج کو جانا، کیا یہ صحیح ہے؟ اسلام میں جو حج کی شرائط ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی صحت اچھی ہو۔ آپ اگر صحت مند ہیں، اور چونکہ ایک مشقت بھرا سفر ہے آج کے دور میں، پھر بھی بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کبھی مسلمان رہتے ہوئے وہاں جانے کا موقع ملا یا نہیں ملا، لیکن اگر میں پوچھ رہا ہوں گئے ہیں آپ کبھی وہاں یا نہیں گئے ہیں؟ کہاں پر؟ یعنی سعودی عرب حج کے لیے کبھی جانا ہوا آپ کا، عمرے کے لیے مسلمان رہتے ہوئے؟ کبھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اس لیے پوچھا چونکہ مشقت کا آپ کو اسی وقت اندازہ ہوگا جب آپ خود جائیں گے۔ تو ایک معذور آدمی یا جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے یہ سفر، چاہے آپ اس کو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ کیوں نہ کرا دیں، لیکن یہ ایک مشکل بھرا سفر ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلی شرط تو صحت ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کے مکمل اخراجات برداشت کر سکے، اور اگر وہ اپنی فیملی کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے ڈیپینڈنٹس کو، تو ڈیپینڈنٹس کا مکمل خرچہ وہ دے کر جائے۔ اس کے بعد اگر وہ حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے۔ اکثر جو آئیڈیل سچویشن مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مان لیں ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور ان کے بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے ہیں، ان کی اپنی ملازمتیں ہیں، جابز ہیں، وہ اپنے آپ کو یعنی اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ اب مثلا کوئی جدی زمین چلی آ رہی ہے، باپ داداؤں کی کوئی زمین ہے، تو اب ان بوڑھے ماں باپ نے سوچا کہ بھئی یہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے، ہم نے کبھی حج نہیں کیا، ہم اپنے اولاد کے فرض سے فارغ ہو چکے ہیں، وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں، اب ہم اس زمین کو یا اس مکان کو بیچ کر ہم حج کرنے چلے جائیں، ہماری عمر کتنی باقی بچی ہے، جب واپس آئیں گے تو اپنے کسی اولاد کے یہاں رہ جائیں گے۔ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ جی، بیٹیوں کو بھی خالی کرانے کے میرے سامنے ہے کہ بیٹی رہتی اسے بھی خالی کیا گیا حج کے نام پر، بیٹوں کو بھی خالی کیا گیا اور بیچ کر حج گئے، عمرہ گئے۔ خیر، آپ کا جواب میں ایز اٹ از رکھتا ہوں۔ اس کے بعد مفتی صاحب، اب ایک پوائنٹ پر آتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ دیکھیے، عید مناتے وقت تو عین اسلام ہمیں یاد آتا ہے، اور اگر اس میں کچھ رکاوٹ آتی ہے تو ہم تو کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ عین اسلام ہے، ہم تو یہ کر کے رہیں گے۔ تو اسی طرح سے جو شادیاں آج بھارت میں ہوتی ہے مسلمانوں میں، ان شادیوں میں شرعی حقیقت کیا ہے؟ کتنی شرعی شادیاں ہو رہی ہے، جو خرچ ہو رہے ہیں؟ سیدھی بات کیا کہ یہ بھی 5 سے اسلام؟ 10% شادیاں بھی اسلامی اعتبار سے نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ اس پر پوری مہم چلی ہوئی ہے۔ ایک بڑی تعداد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو بڑا برا بھلا کہتی ہے، اس کو برا سمجھتی ہے، چونکہ وہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے 2-4 باتیں کر دیتی ہے یہ آرگنائزیشن، لیکن اس کا ایک بڑا کارنامہ اس وقت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں اسلامی شادی کس طرح ہو، سادی، یعنی شادی سادی ہو، 3 نقطے ہٹا دیجئے، شادی بن جائے گی، تو اس کی باقاعدہ مہم چل رہی ہے، شہر چل رہی ہے، ضلع چل رہی ہے، کہ مسلمانوں میں یعنی شادی اتنی آسان ہونی چاہیے اور جہیز کی لعنت بالکل ختم ہونی چاہیے۔ یہ باقاعدہ مہم چل رہی ہے، اور اس مہم کو مسلمانوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، اور بڑی تعداد میں ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں۔ جی، آخر کے 2 سوال میرے پاس ہے آج کے، جی اس میں ہے مفتی صاحب کہ بازار کے آداب، کہ جب ہم کسی حدیث، کسی آیت کو کوٹ کرتے ہیں کریٹیسائز کرنے کے لیے، تو بے شک سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لیکن ہم ایز اٹ از وہی آیت، وہی حدیث،
انہیں پیش کرتے ہیں تو وہ ماننے سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ اور اس پہ محنت آپ جیسے لوگ، میں نے کئی مولویوں سے التجا کی کہ یہ حدیث، یہ آیت ان تک پہنچا دے کہ مسلم بازاروں میں جو روڈ جام کر کے اپنی دکانیں لگاتے ہیں، تو بازار کے آداب میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو اس پریشانی سے ہمیں روک سکتی ہے؟ آج جتنے بھی ہمارے بھارت میں مسلم بازار مارکیٹ ملیں گے، اکثریت مسلم کی ہے جو راستہ روک کر اپنی دکان لگاتے ہیں۔ اس کے کئی فوٹیج میں نکال چکا ہوں الگ الگ سٹیز کے، کہ یہ اجتماعی عمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی کر رہا ہو تو وہ انفرادی عمل ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایک جیسا عمل کر رہے ہیں۔ آپ نے کس کا فوٹو لگاتے ہیں؟ اجتماعی عمل کس چیز کا؟ دوبارہ بتائیے۔ اگر کوئی آدمی کچھ عمل کرتا ہے تو وہ انفرادی عمل ہو جائے گا، لیکن وہی عمل بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو وہ اجتماعی عمل ہو جائے گا نا سر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو بازار میں 50 فٹ کا 60 فٹ کا روڈ ہوتا ہے، لیکن راہ گزر کے لیے مشکل سے 7 سے 8 فٹ روڈ رہتا، باقی دکانیں جو گاڑے کہتے ہیں ہتھ گاڑے بنڈی لگا دیتے ہیں، روڈ جام کر کے اپنا مال سیل کرتے ہیں، تو کیا وہ جائز ہے؟ میں بھائی یہ مسئلہ تو مسلمان کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تو ہر تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ہے۔ یعنی آپ چاہے کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں چلے جائیں، جو ڈیولپنگ، تھرڈ ورلڈ کے بجائے ڈیولپنگ نیشنز کہہ لیجیے آپ، تو یہ وہاں کا مسئلہ ہے، یہ ہر کمیونٹی کا مسئلہ ہے۔ آپ کو اس میں مسلمان بھی ملیں گے، ہندو بھی ملیں گے، آپ جب بازار میں نکلیں گے تو یہ ہر جگہ آپ کو صورتحال ملے گی کہ روڈوں کے اوپر چلنا مشکل ہے۔ اور یہ مسئلہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، نہ کہ کسی مذہب کا۔ لا اینڈ آرڈر اگر سخت ہو جائے، مان لیجئے لا یہ ہے کہ بھئی آپ اتنے فٹ اپنا دکان جو ہے آگے نہیں کر سکتے یا سامان باہر نہیں نکال سکتے، ہوتا کیا ہے کہ جو مقامی انتظامیہ ہے وہ رشوتوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، وہ دکانداروں سے رشوت لے لیتی ہے، وہ مذہب دیکھ کر رشوت نہیں لیتی ہے، اس کے بعد جو ہے روڈ جام ہو جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آتے ہیں تو کامنٹ سیکشن خالی ہے، اس پر کامنٹ کریں، اپنے رائے کا اظہار کریں۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔